بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی عزت و تکریم کے لائق صدر مجلس وائس پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، جگر گوشہ حضور ضیاء الامت جناب ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ الازہری حافظہ اللہ تعالی، انتہائی مشفق اور مہربان برادر فاضل استاد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری زید شرفہ، اور مجھ سے قبل معلومات سے بھرپور انتہائی شستہ اور مؤثر گفتگو سے نوازنے والی علم دوست شخصیت جناب علامہ پروفیسر بابر حسین بابر صاحب، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے عالی وقار اساتذہ اکرام، ذی قدر طلباء کرام، میری خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ آج تیسری مرتبہ مجھے وطن عزیز کی اس عظیم دینی علمی درسگاہ کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر کچھ گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس 9 روزہ توسیعی محاضرات پر مشتمل ورکشاپ کے انعقاد پر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کو جمیع منتظمین کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے کہ جسے تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آنے والے ماہ و سال میں منعقد ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ ان موضوعات کی جو آواز ہے، صدا ہے اور ان کی دستک ہے، یہ نہ صرف بھیرا شریف اور ان سے منسلک مدارس میں بلکہ وطن عزیز کے کونے کونے میں پہنچ سکے، اور ہمیں مستقبل قریب میں ایسے بیدار ذہن اور عالی دماغ علماء مہیا ہو سکیں کہ جو دین اسلام کی جامعیت اور کاملیت کو پوری دنیا کے سامنے اس کی تطبیقی اور عملی شکل میں واضح کرنے کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، مجھے اس پہ بہت فرحت اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے، اور میں ابھی قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری دام ظلہ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ آنے والے سالوں میں اور آنے والی نشستوں میں دیگر مدارس کے طلباء کو بھی، اساتذہ اکرام کو بھی اس سے مستفید ہونے کا موقع عنایت کیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری حفظہ اللہ تعالی بھی اس پہ ہماری اس گزارش پہ ضرور توجہ فرمائیں گے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ آپ نے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے سماعت فرمایا، مقاصد شریعت اسلامیہ اور عصر حاضر میں اس کی تطبیق۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کی حدود میں رہتے ہوئے اس پہ کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں، اگرچہ یہ موضوع اپنی وسعت اور اپنی ہمہ میں اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ تو مستقل کئی نشستوں کے سیمینار ہوں اور ان میں سیر حاصل بحثیں اور سیر حاصل مقالات وہ لوگ پیش کریں کہ جن کا اس علم کے ساتھ ممارست کا جو دورانیہ ہے وہ بہت لمبا ہو، جنہوں نے اس کی باقاعدہ تدریس کی ہو۔ میں گفتگو کے آغاز میں ہی اس بات کا اعتراف کر لوں کہ مجھے اس
فن کے ساتھ اور ایک اس علم کے ساتھ جو شغف ہے وہ بالکل ابتدائی نوعیت کا اور طالب علمانہ حیثیت کا ہے. تاہم اپنے ٹوٹے پھوٹے چند نکات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے سے قبل میں دو تمہیدی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ان میں سے پہلی تمہیدی بات یہ ہے، جیسا کہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ مجدہ سنایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا سلسلہ تام فرما دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا. اس آیہ مبارکہ کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول اعظام کو جو شریعتیں، جو نظام ہائے حیات عطا فرمائے تھے، وہ صرف مخصوص زمانے، مخصوص حالات، مخصوص افراد اور مخصوص ماحول میں اللہ جل شانہ کی عبادت و اطاعت اور اس کی بندگی کا منہج سکھاتے تھے. لیکن چونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تمام زمانوں کو قیامت تک محیط ہے، اس لیے آپ کو جو شریعت عطا فرمائی گئی، جو نظام زندگی دے کے آپ کو بھیجا گیا، وہ اپنے اندر اتنی جامعیت اور اتنی وسعت اور کمپریہنسونیس رکھتا ہے کہ صبح قیامت تک زمانے میں جتنی بھی کروٹیں آ جائیں، احوال جتنے بھی پہلو بدل لیں، اشخاص اور ان کی ذہنی کیفیات میں جتنا بھی مد و جزر آ جائے، جب بھی کسی مزاج، کسی طبیعت، کسی زمان و مکان سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد کے ذہن میں اللہ کی عبودیت اور بندگی کے حوالے سے کوئی بھی سوال پیدا ہوگا، دین اسلام میں اللہ نے وہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس کی جامعیت اور وسعت اس کا برملا، دو ٹوک اور واضح جواب فوراً عطا فرمائے گی. یہ جو جامعیت کا تصور ہے، یہ قرآن کریم سے بھی اس کا پتہ ملتا ہے، مختلف آیات مبارکہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث مبارکہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تبارک و تعالی ہر پکے مکان، ہر کچے کوٹھے اور ہر چمڑے سے بنے ہوئے خیمے میں بھی میرے دین کو داخل نہ فرما دے. تو یہ حدیث مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ مختلف تہذیبی دائروں میں، مختلف معاشرتی حالات میں، جہاں جہاں بھی انسان کو جسم، روح، عقل، ذہن کی کوئی بھی ضرورت پیش آئے گی، دین اسلام اپنی جامعیت کے ساتھ اس کا جواب عطا فرمائے گا. اب دوسری تمہیدی بات جو میں بالخصوص درسیات کے منتہی طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ اس جامعیت اور کاملیت کا اظہار ہر عہد میں مختلف حوالوں سے ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اور ظاہر ہے کہ جب نئے نئے مسائل سامنے آئیں گے، نئے نئے اشکالات پیدا ہوں گے، جدید اختراعات کے نتیجے میں کچھ فقہی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور دنیا سر اٹھا کے اس میں علماء کی طرف دیکھے گی، اہل علم کی طرف دیکھے گی اور ان سے اپنی توقعات کو وابستہ کرے گی. تو اس وقت وہی علماء زمانے کی توقعات پہ پورا اتر سکیں گے جو دین اسلام کی اس جامعیت اور کاملیت کو سمجھتے بھی ہوں گے اور اس کی عملی تطبیق کے لیے جن علمی ہتھیاروں کی ضرورت ہے ان علمی ہتھیاروں سے بھی پوری طرح لیس ہوں گے. اب میں یہاں اس بات کو اور اس تمہید کو اپنے موضوع کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں کہ وہ علماء جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی جامعیت اور کاملیت کا عملی مظاہرہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، انہیں جن علمی انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے عصر حاضر میں، ان میں ایک اہم ترین ہتھیار اور انسٹرومنٹ وہ علم المقاصد، جس سے آگاہی کے بغیر دور جدید میں پیش آنے والے نئے نئے مسائل کا تسلی بخش اور تشفی آمیز جواب دینا کسی فقیہ کے لیے، کسی مفتی کے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آگے چل کے عرض کروں گا
کہ دوسروں کو جواب دینا تو بعد کی بات ہے، ایک متدین زندگی گزارنے کے خواہش مند آدمی کے لیے اس وقت تک اپنی ذات پہ بھی تدین کا پہرا بٹھانا ممکن نہیں جب تک کہ وہ مقاصد شریعہ سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو جاتا۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے وہ طلباء جنہیں بطور خاص فقہ اور اصول فقہ سے دلچسپی ہے، ان کا آج یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ علم مقاصد الشریعہ اور قواعد فہم النصوص اور ادب الخلاف جیسے ایسے علوم کہ جو مسلسل اگنورنس کا شکار ہیں اور جن کو ہم نے طاق نسیاں کی زینت بنا دیا ہے، ان کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کریں۔ آج کے اس خطبے میں بھی میں کوشش کروں گا کہ چند مصادر و مراجع آپ کو نوٹ کروا سکوں۔ درسیات کی کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی علم کو سیکھنے کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو اس میں مبادئ عشرہ ہوتے ہیں، 10 ایسی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں کسی بھی علم کے حوالے سے جاننا علی وجہ البصیرت اس علم کو شروع کرنے کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ ہم ان میں سے 3 چیزوں کو بطور خاص بہت اہمیت دیتے ہیں، اور تقریباً ہر علم و فن کے آغاز میں وہ 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور وہ اس علم کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت۔ تو علم مقاصد الشریعہ کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، ہم یہاں سے بات شروع کریں گے تو شاید ہمیں اپنی بات آگے بڑھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ علم مقاصد الشریعہ کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، جن میں سے سب سے آسان اور سب سے جاذب قلب و نظر تعریف وہ ہے جو عصر حاضر کے بہت بڑے مقاصدی عالم استاذ احمد الرئیسونی نے فرمائی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مقاصد الشریعت ہی الغایات التي وضعت الشریعت لاجل تحقیقها لمصلحۃ العباد، کہ مقاصد الشریعہ سے مراد وہ غایات ہیں، وہ مقاصد اور اہداف ہیں، اور وہ اسرار اور وہ ثمرات ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے، جن تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مطہرہ اپنے بندوں پر نازل فرمائی۔ اور وہ مقاصد اور اہداف کیسے ہیں؟ وہ مقاصد اور اہداف وہ ہیں کہ جن کا تعلق لوگوں کی مصلحت، لوگوں کی بہتری اور ان سے فساد اور تکلیف دہ چیزوں کو اور نقصان دہ چیزوں کو دور کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے موضوع پہ غور کرتے ہیں تو علم مقاصد الشریعہ کا موضوع احکام شرعیہ ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ احکام شرعیہ کچھ مقاصد کے ساتھ اور کچھ اہداف کے ساتھ، کچھ نتائج کے ساتھ مربوط ہیں اور کنیکٹڈ۔ اس کی غرض ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص علم مقاصد الشریعہ کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے گا اور اس میں رسوخ حاصل کرے گا تو وہ اس قابل ہو سکے گا کہ وہ احکام کے ساتھ مربوط مقاصد کو سمجھ کر عمل اجتہاد میں ان مقاصد کی تشکیل اور تطبیق کے لیے کوشاں ہو سکے۔ اب یہ جو میں نے تینوں چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، علم مقاصد کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت، مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ پہلی دفعہ یہ 3 چیزیں سن کر بہت سے اذہان شاید اپنے اندر ان کے حوالے سے وہ انس محسوس نہ کر رہے ہوں، اس لیے ہم اس بات کو تھوڑا سا کھولتے ہیں تاکہ ہم مقاصد الشریعہ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو بھی واضح کر سکیں اور موضوع، تعریف اور غرض و غایت کی پرتیں بھی ہمارے سامنے کھل سکیں۔ ہم بات کو شروع یہاں سے کریں گے کہ جیسے کوئی انسان جو صاحب بصیرت ہو، صاحب حکمت ہو، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے اور کچھ اچھے نتائج سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں اور آپ ایک عاقل، بالغ، سمیع و بصیر انسان ہیں تو آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ رائے گاں اپنا وقت برباد نہیں کر رہے ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوگا، کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا، آپ کسی عالم ربانی کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں گے، آپ کسی دینی مقصد کی تکمیل کے لیے جا رہے ہوں گے۔ جب کسی صاحب حکمت انسان میں یہ متوقع نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو،
اچھے اہداف سے خالی ہو، تو وہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، اس نے اپنی مہربانیوں اور اپنی رحمتوں کا اظہار فرماتے ہوئے رحمت للعالمین نبی کے ذریعے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ مقاصد اور اہداف سے کیسے خالی ہو سکتی ہے؟ یہ بنیادی کنسپٹ ہے مقاصد الشریعہ کا، کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ حکیم ہے، وہ حکمتوں والا ہے، اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا اللہ جل شانہ نے اس شریعت میں اس کو من حیث المجموع جو نازل کیا ہے، اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے، اور پھر اس کے جو آگے چیپٹرز ہیں، مثلا کتاب البیوع ہے، کتاب الانکحہ ہے، اس میں کتاب الاجارہ ہے، کتاب المیراث ہے، جتنے بھی فقہائے کرام نے اس کے آگے ابواب سازی کی ہے اور فصول سازی کی ہے، پھر ہر باب کے ذیلی مقاصد ہیں۔ مثلا خرید و فروخت کی اجازت کیوں دی گئی ہے، اس میں کچھ بیوع جو ہیں ان کو حرام اور کچھ بیوع کو حلال کیوں قرار دیا گیا ہے، نکاح کس مصلحت کے پیش نظر مشروع ہوا ہے، اور اجارہ کی اجازت کیوں دی گئی ہے، بیع سلم بظاہر تو منع ہونی چاہیے تھی لیکن اس کی اجازت کیوں شریعت مطہرہ میں عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ جزوی طور پہ نیچے سے نیچے چلے جائیں تو ایک عمومی طور پہ شریعت کے مصالح اور مقاصد ہیں، ایک پھر ہر چیپٹر کے مصالح اور مقاصد ہیں، اور پھر ایک ان کے نیچے ہر جزئی حکم کے ساتھ کسی نہ کسی مصلحت کا، کسی نہ کسی ہدف کا تعلق ہے۔ یہ علم مقاصد الشریعہ کا بنیادی کنسپٹ ہے جو ہمارے علماء نے کتب مقاصد میں پیش کیا ہے۔ اب ہم اس فن کی اور اس علم کی تاریخ پر اور اس کی جو نشو و نما ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کی تدوین کیسے ہوئی، اس کے اہم مصادر اور اس کی اہم کتب کون سی ہیں، اور کون سی وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اسے پروان چڑھا کر ایک تناور شجر سایہ دار کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمیں فقہ میں اور اصول فقہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اولین فقہا بھی اور اولین اصولی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب تھے، اور ان علوم کی بنیاد بھی صحابہ اکرام نے رکھی ہے۔ اسی طرح جب ہم مقاصد الشریعہ کی ابتدا پہ غور کرتے ہیں اور اس کی ولادت پہ غور کرتے ہیں، اس کی ابتدائی تاریخ پہ غور کرتے ہیں، تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے، اور علم مقاصد الشریعہ کے ایک بہت بڑے امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 790 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کتاب الموافقات میں اس پہ بڑی ڈیٹیل سے کلام کیا ہے کہ علم المقاصد کی بنیاد رکھنے والی ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اجتہادات کا جو شخص مطالعہ کرتا ہے تو اسے بڑی دلچسپ مثالیں نظر آتی ہیں کہ صحابہ اکرام نے مصالح کو اور مقاصد کو کس طرح اپنے فیصلوں میں پیش نظر رکھا۔ اب میں اس کی چند مثالیں رکھنے لگا ہوں، اور چونکہ یہ مثالیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک پہ بھی میں تفصیل سے گفتگو کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، اور آپ حضرات چونکہ پوری طرح ان سے فیملیئر ہیں اور ان کو آپ کتب حدیث میں، کتب فقہ میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں صرف اشارہ کرتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا۔ امام شاطبی اپنی کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اولین مقاصدی تھے، یعنی مقاصد کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ اس کی سب سے پہلی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر حضرت ابو بکر کا جمع مصاحف کرنا ہے، کہ جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ قراء صحابہ بکثرت مقام شہادت پا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں جس طرح یہود و نصارہ اپنی کتب سے محروم ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں یہ فرمایا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا، لیکن جب حضرت عمر بار بار توجہ دلاتے رہے تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ بھی کھول دیا جیسے اللہ نے میرا سینہ کھولا تھا۔ تو یہ مصالح اور مقاصد کو پیش نظر رکھنے کی پہلی مثال ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فقہی مسئلہ سامنے آیا اور اس کی نظیر
اس سے پہلے نہیں ملتی تھی کہ چند بندوں نے مل کر ایک آدمی کو قتل کر دیا. 2 آدمیوں نے اس کی ٹانگیں پکڑی، 2 نے اس کے بازو پکڑے، کسی نے اس کی گردن پکڑی اور 6 7ویں آدمی نے چھری چلا کر یا خنجر کے ساتھ اس کو ذبح کر ڈالا. اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی کو تو ایک آدمی کے بارے میں قتل کیا جائے، یہ تو نص قرآنی ہے، الحر بالحر، لیکن یہاں تو 6 آدمی ہیں جنہوں نے مل کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر ظاہر نصوص کو دیکھتے تو ظاہر نص میں تو الحر بالحر میں ایک کے بدلے ایک کے قتل کا ذکر تھا، اور اگر قیاس سے کام لیتے، جو قیاس عام طور پہ فقہا کے ہاں مصطلح ہے، تو قیاس میں مماثلت دیکھی جاتی ہے، تو مماثلت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ایک آدمی کی مثل دوسری طرف ایک آدمی ہو سکتا ہے، زیادہ تو نہیں ہو سکتے. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ اگر اس قبیلے کے سینکڑوں افراد بھی اس کو قتل کرتے تو میں اس پورے قبیلے کو بھی اس کے بدلے میں قتل کروا دیتا. اب اس پہ امام ابو اسحاق شاطبی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مقاصد شریعت کو ملحوظ رکھنے کی اتنی بڑی مثال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحت علیہ کو پیش نظر رکھا، اور وہ مصلحت علیہ یہ تھی کہ حفظ امت، حفظ امن اور حفظ ارواح و اجساد، یہ شریعت اسلامیہ کے 5 بنیادی اہداف میں سے ایک ہدف ہے کہ جب تک سوسائٹی میں امن قائم نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور امن قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر 10 بندے بھی مل کر کسی کو قتل کرنے لگیں تو ان کے دل میں یہ خوف اور یہ خطرہ موجود ہو کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کے بدلے میں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص بھاگتا بھاگتا آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ تو بتائیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے ناحق اور بعد میں وہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور کیا وہ شخص بالآخر جنت میں چلا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا وہ توبہ کر بھی لے تو پھر بھی وہ مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے. اب جو دوست پاس بیٹھے ہوئے تھے جب وہ بندہ چلا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ نے آج کیا فتویٰ دیا ہے، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا یہ ہے یہ قتل کر کے نہیں آیا، یہ غصے میں ہے اور یہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور یہ مجھ سے اس بہانے سے اجازت لینا چاہتا ہے، ذرا اس کا پیچھا کرو. تو آپ نے 2 بندے اس کے پیچھے روانہ کیے اور جب بندے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس نے خنجر نکالا اور اس نے کسی پہ حملہ آور ہونا چاہا. انہوں نے جا کے پیچھے سے پکڑ لیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مجھے اس کے چہرے کے تیور بتا رہے تھے کہ یہ غصے میں ہے اور یہ انتقام کی آگ میں بھڑک رہا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے مناسب حال مقاصد شریعہ کو ملحوظ رکھ کے جو فتویٰ دینا چاہیے تھا وہ میں نے دیا. تو یہ مثالیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اولین مقاصدی تھے اور علم المقاصد کی بنیاد رکھنے والی یہ شخصیات تھی. اس سلسلے میں ایک مثال اور سنیے اور میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے ہاں کتب فقہ میں یہ پڑھایا جاتا ہے اور آپ تمام حضرات نے ماشاءاللہ وہ پڑھا ہوا ہے کتاب الامانہ میں کہ مؤتمن ضامن نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کے پاس امانت رکھواتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتی ہے تو اس کی ضمان اس پہ نہیں ہوگی. لیکن عہد خلفائے راشدین میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر کوئی شخص درزی کے پاس کپڑے لے کے جاتا ہے اور 4-6 دن بعد جب وہ واپس لینے جاتا ہے سلے ہوئے کپڑے تو درزی کہتا ہے کہ وہ تو ضائع ہو گئے، یا کسی دھوبی کو اپنا قیمتی سوٹ دھلنے کے لیے دے کے آتا ہے اور ہفتے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو چوری ہو گیا تھا یا وہ تو ضائع ہو گیا تھا، تو کیا المؤتمن لیس بضامن اس کے تحت معاف کر دیا جائے گا اور کھلی چھٹی دے دی جائے گی؟ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ اپنی مجلس شورا بلائی تو اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی موجود تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کی اجازت دے دیں گے تو لوگوں کے اموال محفوظ نہیں رہیں گے. اس طرح تو درزی اور دھوبی اور اس طرح کے لوگ
تماشا بنا لیں گے اور وہ لوگوں کی قیمتی چیزوں کو ضائع کرتے پھریں گے اور ہمارے پاس کوئی حل بھی نہیں ہوگا، ہم کس کس کا نقصان پورا کریں گے۔ تو بالآخر اجتماعی مشاورت کے بعد یہ قانون رکھا گیا کہ اگر وہ اس کی کوتاہی کی وجہ سے کپڑا ضائع ہوتا ہے، دھوبی کی کوتاہی سے یا درزی کی کوتاہی کی وجہ سے، تو کوتاہی کے نتیجے میں ضائع ہونے والی چیزوں کا وہ مؤتمن ضامن قرار دیا جائے گا اور کپڑے والے کو اس کا نقصان پورا کر کے دلایا جائے گا۔ یہ اولین دور ہے جو ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فیصلوں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کی نظر صرف شریعت کے ظاہری حکم پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے پیچھے جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جو اہداف ہیں جن تک شریعت مطہرہ پہنچانا چاہتی ہے، ان پہ ان کی کیسی نظر تھی۔ شیخ عبداللہ بن بیہ ایک عصر حاضر کے عالم ہیں، اگر طلباء ان کا نام نوٹ فرما لیں، یہ ان کی کتاب ہے مشاہد من مقاصد، یہ انٹرنیٹ سے بآسانی PDF میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مشاہد من مقاصد۔ اس کے صفحہ نمبر 55 سے لے کر اگلے کئی صفحات پر انہوں نے صحابہ اکرام کی جو مقاصدی فکر ہے اس کی بہت سی مثالیں اور بہت سے اس کے شواہد پیش کیے ہیں، اس کی مزید تفصیل آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مقاصد الشریعہ کے علم میں جو دوسرا دور آیا ہے اور جس میں اس علم میں باقاعدہ تصنیف اور تالیف اور تدوین شروع ہوئی ہے، یہ 4 صدی ہجری ہے۔ عمومی طور پہ 2 صدی ہجری کے آغاز میں علوم اسلامیہ مدون ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے جمع قرآن ہوا، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پہ جمع حدیث شروع ہوا۔ سب سے پہلی کتاب، اس کا بھی اگر آپ نام نوٹ فرما لیں گے تو یقیناً آپ کے لیے وہ مفید رہے گا، یہ بڑی مشہور شخصیت ہیں اسلامک لٹریچر میں حکیم ترمذی، جن کا سن وصال 320 ہجری ہے رحمہ اللہ تعالی۔ سب سے پہلی باضابطہ کتاب جس میں کسی حکم شریعت کے مقاصد اور اہداف کو مقاصد کا نام لے کر بیان کیا گیا تھا، وہ حکیم ترمذی کی کتاب ہے الصلاۃ و مقاصدها، جو کہ موجود ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ چھپ چکی ہے اور متداول کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اسلوب کیا انداز اختیار کیا ہے، چونکہ یہ پہلی کتاب ہے اس فن کی تو میں اس پہ 1-2 منٹ آپ کے لوں گا۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو اوورال من حیث المجموع نماز کے جو مقاصد ہیں ان کو بیان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اور واقم الصلاۃ لذکری، ان کو بنیاد بنا کر، اور اس کے بعد پھر وہ اتنی ڈیٹیل میں گئے ہیں کہ انہوں نے قیام کے مقاصد الگ بیان کیے، رکوع کے، سجود کے، قعدہ کے، اس میں جو کلمات تشہد پڑھے جاتے ہیں، ثنا پڑھی جاتی ہے، اس میں جو قراءت قرآن ہوتی ہے، جو تسبیحات اور اذکار اور ادعیہ پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ایک رکن، ایک ایک سنت اور ایک ایک مستحب کے پیش نظر اور اس کے پس پردہ جو مقاصد اور اہداف شریعت اسلامیہ میں ملحوظ ہیں ان کا تفصیلی بیان کیا ہے۔ انہی کی ایک اور کتاب کتاب العلل کے نام سے بھی اسلامی لٹریچر کے ذخیرے میں موجود ہے، اور ہماری خوش بختی ہے کہ یہ بھی بچ گئی ہے اور یہ چھپ چکی ہے اور موجود۔ اس کے بعد دوسری شخصیت جو ان سے تقریباً 60 سال بعد منظر عام پہ آئی وہ شیخ ابو الحسن العامری ہے۔ یہ بنیادی طور پہ تو فلسفی تھے اور مسلمان فلاسفہ اور علم الکلام کے ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن فقہ اور اصول فقہ بھی ان کی خاص دلچسپی کے میدان رہے۔ ان کی ایک بہت ہی اعلیٰ کتاب جب میں نے اس کے متعلق پڑھا تو پھر میں نے اسے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کا مطالعہ کیا جب، تو یوں سمجھے کہ ایک نئے جہان سے آشنا کر دینے والی کتاب ہے، اور اس کا نام ہے الاعلام بمناقب الاسلام۔ اس میں انہوں نے عقائد سے بات شروع کی اور عقائد سے لے کر پھر آگے عبادات اور معاملات اور اخلاقیات تک جو 4 چیپٹر ہیں اسلام کے، تو ان میں ہر کے ساتھ مربوط جو اہداف، مقاصد، اسرار، رموز ہیں ان کو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور یہ جو ابو الحسن العامری ہیں، ان کی یہ کتاب الاعلام بمناقب الاسلام اس حوالے سے بھی مقاصدی لٹریچر میں بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ بعد میں جب 8ویں صدی میں جا کر علم مقاصد الشریعہ ایک مستقل فن کی شکل میں سامنے آیا،
تو ہر فن کی آپ جانتے ہیں کہ اصطلاحات ہوتی ہیں، تو جو اصطلاحات اب جا کر باقاعدہ مقاصد الشریعہ کی کتب میں ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں سے کچھ اصطلاحات کے واضح اور بانی شیخ ابو الحسن العامری، سب سے پہلے ان کا ذکر ان کی الاعلام بمناقب الاسلام میں ملتا ہے. جس طرح کہ ابھی ہم ضروریات خمس پہ آگے چل کے بات کریں گے تو ان کا سب سے پہلا ذکر انہوں نے ہی کیا، اور بعد میں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو لیا ہے. ان کی یہ کتاب الاعلام تو بہت اعلیٰ ہے اور دستیاب ہے، لیکن ہماری محرومی کے اسی فن پہ ان کی ایک اور کتاب تھی جس کا نام الابانہ عن علل الدیانہ کے نام سے تھی، جو اپنے نام سے بتا رہی ہے کہ بہت ایک قیمتی اثاثہ تھی، لیکن ہماری شومی قسمت کہ وہ اسلامک لٹریچر میں اس کا نام ہی صرف محفوظ ہے. آج دنیا کی لائبریریوں میں کہیں بھی اس کا کوئی نسخہ دستیاب جو فہرستیں ہیں ان کی روح سے موجود نہیں. اس کے بعد معاملہ آگے بڑھا اور تیسری شخصیت جو سامنے آئی وہ ابو بکر الشاشی ہیں، جو کہ فقہ شافعی کی بہت بڑی شخصیت ہے اور فقہائے شافعیہ کے ہاں وہ قفال کبیر کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کا سن وفات 365 ہجری ہے. ان کی کتاب ہے محاسن الشریعہ، یہ بھی مطبوع ہے اور متداول کتاب ہے. اس میں انہوں نے عبادات اور معاملات میں جو احکام شرعیہ ہیں ان کی علل کو اور ان کے اہداف کو ذکر کیا ہے. اور انہوں نے ایک تفسیر قرآن بھی لکھی تھی، اور اس میں بھی انہوں نے تفسیر قرآن کو مقاصدی منہج کے اوپر لکھا تھا، لیکن وہ ابھی تک چھپ نہیں سکی، شاید کسی جگہ پہ اس کے کچھ نسخے موجود ہوں. اس سے تیسرا جو دور تھا یہ 5ویں صدی ہجری کا ہے. اس میں بھی بہت سی کتابیں سامنے آتی ہیں، اور ان میں اب یہ فن اپنے بچپن سے اپنی جوانی کی طرف آگے بڑھا، اور ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی کہ یوں سمجھے کہ جس نے اس فن کو جو کہ انگلی پکڑ کے چل رہا تھا اسے وہ فکری غذا فراہم کی کہ علوم کی صف کے اندر وہ ایک جوان مرد کی شکل میں کھڑا ہونے کے قابل ہوا. اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ جب میں ان کا نام بھی لیتا ہوں تو میرے دل کے اندر اور میری رگوں کے اندر جو ایک رو دوڑتی ہے تو وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور یہ ہے امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک بن عبداللہ بن یوسف بن محمد الجوینی رحمہ اللہ تعالی، امام غزالی کے جلیل القدر استاد. تو 478 ہجری میں ان کی وفات ہے. یہ بھی فقہ کے اعتبار سے شافعی اور عقائد میں اشعری مکتبہ فکر کے پیروکار تھے. ان کی 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جو مقاصد الشریعہ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور تینوں کتب دستیاب ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ان کی پہلی کتاب ہے البرہان فی اصول الفقہ، اور دوسری کتاب ہے غیاث الامم فی التیاس الظلم، کہ اندھیروں کے تھپیڑے کھانے والی امتوں کے لیے مدد والا ہاتھ جو آگے بڑھ کے ان کو ظلمتوں کے تھپیڑوں سے باہر نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. اور ان کی تیسری کتاب جو اس حوالے سے سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے نہایت المطلب فی درایت المذہب. ان 3 کتابوں میں امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ تعالی نے اس فن کی کلیات کو اور اس کی کچھ بنیادی اصطلاحات کو بہت اعلیٰ طریقے سے واضح کیا، اور انہی کی بنیاد پر پھر آگے چل کر امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ابو اسحاق شاطبی، جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، انہوں نے اس فن کو باقاعدہ تدوین کے مرحلے سے گزارا. اس میں جو امام الحرمین الجوینی کا سب سے بڑا کارنامہ صرف 3 کتابیں لکھ دینا نہیں ہے، بلکہ علم المقاصد میں جو چیز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اسے سب سے پہلے اصطلاح کا لبادہ اڑانے والے امام الحرمین الجوینی. مقاصد الشریعہ کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ پوری جو شریعت اسلامیہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ چونکہ وہ ایک حکیم کی نازل کردہ ہے، ایک حکمتوں والے پروردگار کی اتاری ہوئی ہے، تو اس میں ہر حکم کو کسی نہ کسی فائدے کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے مربوط کی ہیں اپنے ان نازل کردہ احکام کے ساتھ، جن میں ایک کو جلب المصالح اور دوسرے کو درء المفاسد کہا جاتا ہے.
یعنی شریعت کا کوئی بھی حکم ہے یا تو وہ اس لیے ہے کہ وہ مجھے آپ کو ہماری سوسائٹی کو کسی فائدے سے ہمکنار کر دے، یا وہ اس لیے ہے کہ وہ مجھ سے آپ سے اور ہماری سوسائٹی سے کسی مفسدہ کو کسی فساد والی چیز کو دور کر دے۔ جلب المصالح اور بولیے درء المفاسد، اس کو ذرا دہرا لیجیے میرے ساتھ مل کے۔ پہلا کیا ہے جی؟ جلب المصالح اور دوسرا درء المفاسد۔ یہ دو چیزیں آپ سمجھیں کہ یہ دو ستون ہیں جن کے اوپر علم مقاصد الشریعہ کھڑا ہے، اور اس اصطلاح کو جلب المصالح اور درء المفاسد کو سب سے پہلے امام غزالی نے المستصفیٰ کے اندر اور اپنی کتب کے اندر استعمال کیا، اور امام غزالی نے یہ اصطلاح جو ڈرائیو کی ہے تو وہ امام الحرمین الجوینی اپنے استاد کی کتب سے انہوں نے اس کو اخذ کیا ہے۔ بلکہ امام ابو اسحاق شاطبی فرماتے ہیں کہ اس اصطلاح کے لیے جو امام الحرمین نے الفاظ استعمال کیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ شریعت اغراض سے مربوط ہے، اور اغراض دو طرح کی ہیں، الاغراض النفعیہ اور الاغراض الدفعیہ۔ یعنی ایک اغراض وہ ہیں جو نفع لے کر آتی ہیں، فائدہ لے کر آتی ہیں، اور ایک اغراض وہ ہیں کہ جو ہم سے نقصان کو دور کرتی ہیں۔ تو امام ابو اسحاق شاطبی فرماتے ہیں کہ استاد ہوتا ہے۔ امام غزالی بھی بہت بڑے قد و قامت کے آدمی ہیں، لیکن جو الفاظ امام الحرمین نے استعمال کیے ہیں اگر خالص فنی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو وہ امام غزالی کے الفاظ سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ جامعیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو اس طرح پھر امام غزالی اور امام ابو اسحاق شاطبی کے نام آگے آتے ہیں۔ اگر ہم مقاصد الشریعہ کے ائمہ اربعہ کا ذکر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دلچسپ چیز ہوگی، جیسا کہ ہم فقہ کے ائمہ اربعہ اور تصوف کے ائمہ اربعہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے طلباء مقاصد کے ائمہ اربعہ کے نام بھی یاد فرمائیں گے۔ ان میں پہلی شخصیت کا ذکر تو میں بڑی محبت و عقیدت کا خراج پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے کر چکا۔ مقاصد الشریعہ کے امام اول امام الحرمین الجوینی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری شخصیت، یہ بھی اسلامک لاء میں اور جو ہمارا جورسپروڈنس ہے، اسلامک اصول فقہ ہے، اس کے اندر اتنے بڑے قد و قامت کا آدمی ہے کہ جسے صرف مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ غیر مسلم جورسٹ جو ہیں وہ انہوں نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے، اور یہ ہیں امام عز الدین بن عبد السلام۔ ان کی کتاب بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر یہاں پہ کوئی گروپ سٹڈی کا اہتمام آپ حضرات 10-15 دن کے لیے کر سکیں تو ان کی یہ کتاب قواعد الاحکام فی مصالح الانام 200-250 صفحے کی کتاب ہے۔ اگر اس کا ایک دورہ آپ حضرات مل کے کر لیں گے تو علم مقاصد الشریعہ کا جو لب اور جو خلاصہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں پیش کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ امام عز الدین بن عبد السلام کی شاید پوری زندگی کے افکار کا نچوڑ ہو، اور وہ اس طرح کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ علم مقاصد الشریعہ جن دو ستونوں پہ کھڑا ہے وہ ہیں جلب المصالح اور درء المفاسد۔ تو اب بنیادی سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جب شریعت مصالح سے ہمکنار کرنے اور مفاسد سے ہمیں بچانے کے لیے آئی ہے تو مصلحت کہتے کسے ہیں اور مفسدہ کا مفہوم کیا؟ کیونکہ اگر کوئی باڑ نہیں لگائی جائے گی، ان کے ارد گرد کوئی ایسی باؤنڈری لائن نہیں کھینچی جائے گی، تو پھر ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ جناب غامدی صاحب جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ فتویٰ دیتے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر کسی نے میٹرک کے امتحان کی تیاری کرنی ہے تو وہ رمضان المبارک کے فرض روزے بعد میں رکھ لیا کرے، اور اگر کسی خاتون نے شاپنگ کے لیے جانا ہے رمضان میں اور گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے تو وہ اپنے روزے کو مؤخر کر دے، تو مصلحت کا بازار یوں بھی تو گرم کیا جا سکتا تھا۔ قواعد الاحکام فی مصالح الانام، جلب المصالح اور درء المفاسد کا انسائکلوپیڈیا۔ اس میں امام عز الدین بن عبد السلام نے نہ صرف یہ کہ مصلحت اور مفسدہ کا جو پریسائزڈ مفہوم تھا، جو جامع معنی ان کی اصطلاحی تعریف تھی، نہ صرف اس کو بیان کیا ہے بلکہ مصالح اور مفاسد کے درمیان جہاں کنٹرڈکشن آ جائے گی، جہاں ان کے درمیان تعارض آ جائے گا،
کہ ایک کام کرنے لگے ہیں من وجہن اس میں مصلحت بھی ہے، من وجہن اس میں مفسدہ بھی ہے، آپ کیا کریں گے؟ کیا مصلحت کو مفسدہ پر ترجیح ہوگی یا مفسدہ کو مصلحت پر ترجیح ہوگی؟ اس حوالے سے امام عز الدین بن عبد السلام نے جو تحقیق پیش فرمائی ہے، اللہ اکبر، اسے پڑھ کے تو مجھے اسلامک یونیورسٹی کے اپنے اساتذہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ فقہ اور اصول فقہ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والا علی وجہ البصیرت اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ قیامت تک دین کے عملی جہت کے اوپر جتنے حملے ممکن تھے اصول فقہ اور فقہ کی تدوین کر کے ہمارے اکابر نے ان تمام حملوں کے آگے قیامت تک کے لیے بند باندھ دی. یہ دوسرے امام ہیں جو علم المقاصد میں جنہیں امام ثانی سمجھا جاتا ہے. تیسرے امام وہ امام ابو اسحاق الشاطبی ہیں جن کی کتاب الموافقات کو اس فن میں امہات کتب میں ایک بلند مقام حاصل ہے. اور چوتھی شخصیت جو ابھی ماضی قریب میں گزری اور جنہوں نے اس فن کے وجود کے اندر ایک نئی روح اگر کہا جائے کہ پھونکی ہے، اور یونیورسٹیز میں اور جدید اداروں میں، تعلیم کے اداروں میں جنہوں نے اس فن کی جھنڈے گاڑ دیے ہیں، وہ ہے الشیخ محمد طاہر ابن عاشور، جن کی کتاب مقاصد الشریعت الاسلامیہ اس فن کی ایسی جامع معنی کتب میں شامل ہے کہ جن کا مطالعہ بہت سی کتب سے ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے. یہ تھا علم مقاصد الشریعہ کی ابتدا سے لے کر اس کی تدوین کا ایک مختصر سا منظرنامہ. اس میں ایک اور کتاب بھی آپ ضرور نوٹ کر لیجیے، اس کا نام ہے المدخل الی مقاصد الشریعہ. یہ صرف 80 صفحے کی کتاب ہے اور یہ 80 صفحات آپ یوں سمجھیں 80 کتابوں کا خلاصہ ہے. اس کے مصنف ہے شیخ احمد الرئیسونی، جنہوں نے تقریباً 50 سال دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں علم مقاصد الشریعہ پڑھایا ہے، اور آج دنیا کے مختلف انسٹیٹیوشنز میں، مختلف اداروں میں یہ اس علم پہ، اس فن پہ گفتگو کے لیے بلائے جاتے ہیں. انہی کی ایک اور کتاب محاضرات فی مقاصد الشریعہ کے عنوان سے بھی ہے، جو قدر زیادہ دلچسپ اور زیادہ مفصل. اب ہم ڈاکٹر صاحب ٹائم میرے پاس کب تک ہے؟ تھوڑا لمٹ بتا دیجیے. 11:15 تک. جی کوئی مسئلہ. اگر آپ حضرات اکتا جائیں تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا تاکہ میں خواہ مخواہ کی سما خراشی آپ حضرات کی نہ کرتا رہوں. جزاکم اللہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کا بنیادی کنسیپٹ بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اس کی ابتدا، اس کی نشو و نما، اس کی تدوین کے 4-5 مراحل، اس کے ائمہ اربع اور اس کی اہم جو مصادر و مراجع ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا. اب آئیے پلٹ کے تھوڑا سا واپس چلتے ہیں. یہ میں نے الحمدللہ اپنے ادارے جامعہ رضویہ احسن القرآن میں جو سینئر طلباء ہیں ان کے ساتھ ایک نشست میں 5 محاضرات کے اندر جو 1.5 گھنٹے کا ایک محاضرہ تھا علم مقاصد الشریعہ کو سمونے کی ایک طالب علمانہ سی کوشش کی تھی. اس میں یہ پہلا محاضرہ ہے جس پہ میں اب گفتگو کرنے لگا ہوں، اور جو پہلی باتیں تھی وہ تیسرے چوتھے محاضرے کی وہ اس لیے کی کہ تاکہ آپ ذہنی طور پہ اس نامانوس علم کے ساتھ تھوڑا آپ کا مانوس ہو جائیں اور ربط پیدا ہو جائے. اب ہم آتے ہیں مقاصد الشریعہ کی چند بنیادی مباحث کی طرف، اور یہ بڑے دلچسپ ہیں، بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اور جس میرے بھائی کو اس طالب علم کی طرح فقہ اور اصول فقہ سے اور اسلامک لا سے دلچسپی ہوگی تو اس کے لیے یہ بہت ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ مقاصد کو علماء مقاصد نے 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، یا اس کے 2 انہوں نے درجات قائم کیے ہیں. ایک ہے مقاصد الخطاب اور ایک ہے مقاصد الاحکام. مقاصد الخطاب کیا ہیں اور مقاصد احکام کیا ہیں؟ مقاصد الخطاب سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی نص آئے گی، چاہے وہ قرآن کریم کی کوئی آیہ مبارکہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فرمان عالی شان ہے، تو مقصد الخطاب کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم فہم نصوص کے قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ رب کریم نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کیا ہے.
اور حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی کیا جو ظاہری الفاظ سے سمجھ آ رہا ہے اصل ہدف بھی اس آیہ مبارکہ کا یہی ہے یا اصل ہدف کوئی اور ہے؟ اور اس حوالے سے میں بات کو تھوڑا سا کھولوں گا کہ دو علمی رویے بالکل آغاز کی صدیوں میں ہی پیدا ہو گئے تھے. ایک علمی رویہ یہ تھا کہ نصوص کو ان کے ظاہر پر ہی رکھا جائے گا اور ظاہر سے آگے بالکل قدم نہیں بڑھایا جائے گا اور ان کے الفاظ کے پیراڈائم سے باہر نہیں نکلا جائے گا. بالکل یہ جو مکتبہ فکر ہے اسے ظاہری مکتبہ فکر کہا جاتا ہے، اور آج کل غیر مقلدین یا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی شاید ان سے کچھ مماثلت رکھتے ہیں، اور اس میں ابن حزم اور ابو داؤد ظاہری وغیرہ کی کتب جو ہیں وہ معروف ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن علماء نے اور فقہاء نے بڑے قوی دلائل کے ساتھ اس مکتبہ فکر کی افکار کی تردید کی، اور انہوں نے اس بات کو دلائل دیتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے یہ اسالیب استعمال فرمائی، اور وہ عربی مبین میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. تو جب ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ضروری نہیں کہ جو قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے یا نص کے ظاہری کلمات سے سمجھ آ رہا ہے وہ ہدف بھی ہو. اللہ تبارک و تعالی وہی فرمانا بھی چاہ رہا ہو. اس میں ایک عربی جملہ بڑا دلچسپ ہے کہ مقاصدی علماء نے کہا کہ یہ نہ دیکھیں ماذا قال بلکہ یہ دیکھیں ماذا اراد. یہ نہ دیکھیے صرف کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ دیکھیے کہ مراد کیا ہے. اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے یقیناً اپنے اساتذہ کرام محدثین سے سنی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم فرمایا تھا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی بھی عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچے بغیر ادا نہ کرے. اب یہ ایک حکم تھا، لیکن آگے سوچ میں قوت فہم میں ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ تھا. بعض نے جب نماز لیٹ ہونے لگی تو رستے میں پڑھ لی. ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اس فرمانے علی شان کا مقصد جلدی پہنچنے کی تاکید، تو حضور نے جلدی پہنچنے کا کہا ہے، ہم نہیں اتنا جلدی پہنچ سکے تو نماز کو قضا تھوڑا ہی کرنا ہے. اور بعض نے کہا کہ نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ نماز عصر چاہے قضا بھی پڑھیں گے جا کے بنو قریظہ میں. تو اب ایک ہے ماذا قال اور ایک ہے ماذا اراد. تو پہلے درجے میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ نص کہہ کیا رہی ہے اور نص ارادہ کس چیز کا کر رہی. اس کو مقصد الخطاب کہا جاتا ہے. اور پھر دوسرے درجے میں جب حکم سمجھ آ گیا تو پھر اس میں یہ غور کیا جائے گا کہ اس حکم کے پس پردہ ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے، اور اس حکم پر عمل کر کے اور کروا کر اللہ تبارک و تعالی اور رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکلفین کو کس ہدف تک اور کس ٹارگٹ تک پہنچانا چاہتے. میں ایک آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں اگر پیش کروں گا تو میرا خیال ہے کہ یہ مقاصد الخطاب اور مقاصد الاحکام کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ جل شانہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اب اگر ہم اس آیہ مبارکہ کو جو فہم نصوص کے قواعد ہیں ان کو الگ کر دیں اور ظاہری حضرات کی جو فکر ہے اس کے مطابق سمجھیں تو اس آیہ مبارکہ سے جو پلے پڑے گا وہ صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر معروف آدمی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم کچھ غیر معروف لوگوں کے مال سے کچھ غیر متعین چیز لے لو، کیونکہ صدقۃ بھی نکرہ ہے اور خذ کا جو عمر کا صیغہ ہے، چلو اس کا مخاطب اگر حضور کو بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی صدقہ کا مفہوم کیا ہے اور ان کے اموال، اب کتنے مال سے کتنا لینا ہے، کیا لینا ہے اور پھر کیوں لینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں قطعاً معلوم نہیں ہو سکیں گی. تو ہم جو فہم نصوص کے قواعد ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں گے.
تو ہمیں پتہ چلے گا اس آیت پہ غور کر کے کہ یہاں دو چیزیں مذکور ہیں اس آیت مبارکہ میں، ایک اخذ اور ایک عطا، یعنی لینا بھی ہے، خذ من اموالہم، اور پھر انما الصدقات للفقراء والمساکین، جب اس کو ساتھ ملائیں گے تو وہاں دینا بھی ہے، عطا بھی کرنا ہے۔ تو جب ہم یہ فہم نصوص کے قواعد کو ملحوظ رکھیں گے تو اب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حکم سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ہے، اور آپ کے وصال فرمانے کے بعد ان تمام افراد کو ہے جو اولو الامر ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ارباب اقتدار ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کو یہ حکم ہے۔ اور پھر اس کے لیے جو مال ہے کہ کتنے مال سے لینا ہے وہ احادیث میں طے کر دیا گیا، کتنا لینا ہے وہ طے کر دیا گیا، اس کے مصارف بتا دیے گئے، اور پھر اس میں مصلحت اور حکمت کی طرف جب ہم سفر کریں گے اگلے درجے میں، یعنی مقصد الخطاب تو معلوم ہو گیا، مقصد حکم معلوم کریں گے تو دو سوال سامنے آئیں گے کہ آخر لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ کیوں لیا جائے جو ان کا اپنا کمایا ہوا مال ہے، جس کے وہ شرعی طور پر مالک ہیں، اور ان سے لے کر وہ حصہ کچھ اور لوگوں کو کیوں دے دیا جائے، اور جو اصناف انما الصدقات للفقراء میں ذکر کی گئی ہیں انہی اصناف تک یہ مال کیوں بند رکھا جائے اور ان کے علاوہ اور لوگوں کو کیوں نہ دیا جائے، اور اس تشریح کے پیچھے آخر کیا حکمت ہے۔ تو اس طرح ہم نے پہلے خذ من اموالہم میں جو حکم شرعی تھا، یعنی ماذا اراد تھا، ہم اس تک پہنچے کہ اس میں زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم ہے، جو صاحب نصاب سے وصول کی جائے گی 2.5% لی جائے گی، فقراء، مساکین، مؤلفۃ القلوب، عاملین وغیرہ کو دی جائے گی، سال کے بعد لی جائے گی، اور اس کے مستحقین یہ ہوں گے، اور اس کے اہداف کیا ہوں گے؟ اس کے اہداف یہ ہوں گے کہ معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں وہ بھی اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکیں، ان کی تکمیل ہو سکے، معاشرے کے اندر احساس محرومی جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو اس طرح یہ مقاصد الخطاب اور مقاصد الاحکام، ایسے ہی مثلا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو ایک اس کا مقصد خطاب ہوگا کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے، پتہ چلے گا کہ وہ قصاص کا حکم ہے۔ پھر ہم غور کریں گے کہ اس حکم کے پیچھے مصلحت کیا ہے، تو اس مصلحت کی طرف کیا آیت میں اشارہ کیا گیا ہے یا احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے، یا ہم نے اصول فقہ کے قواعد کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اسباب و علل پہ غور کر کے اس کی مصلحت اور اس کے ہدف کی طرف اپنے آپ کو لے کے جانا ہے۔ تو یہ علم مقاصد الشریعہ کی ایک پہلی بڑی ضروری اصطلاح تھی، مقاصد الاحکام اور مقاصد الخطاب۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو مقاصد الشریعہ کی ایک بڑی خوبصورت تقسیم ہے جس سے آگاہ ہونا بھی ایک ابتدائی طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ علماء نے مقاصد الشریعہ کو 3 طبقات میں تقسیم کیا، اپنے عموم اور اپنے خصوص کے لحاظ سے، اپنی جامعیت اور اپنی وسعت اور اپنی نیرونیس کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اوورال من حیث المجموع، پوری شریعت عطا کرنے کے پیچھے کیا حکمت، ایز اے ہول ہم دیکھیں گے کہ شریعت اسلامیہ دی کیوں گئی ہے۔ تو اس کا جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ مقصد یہ میں آپ کے سامنے عربی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا لطف بھی دوبالا ہو جائے اور ایک طرح کی تازگی بھی میری اس گفتگو میں آ جائے، کہ فرماتے ہیں امام ابو اسحاق شاطبی کہ المقصد العام للشریعۃ الاسلامیۃ هو عمارۃ الارض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها وقيامهم بما كلفوا من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل وفي العمل وإصلاح في الأرض واستنبات بخيراتها وتدبير منافع الجميع۔ اوورال اگر پورے دین اور پوری شریعت کا مقصد اعلیٰ وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ یوں سامنے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، اور زمین کی عمارت، اس کی آباد کاری کو ہماری بنیادی ذمہ داری قرار دیا۔ تو شریعت اس لیے دی گئی کہ جیسے کسی جگہ پر ایک نئی ہاؤسنگ کالونی بنتی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے، تو جیسے اس کے لیے پورا میپ تیار کیا جاتا ہے اور پھر باقاعدہ اس نقشے کے مطابق وہاں تعمیراتی کام ہوتے ہیں، یہاں سڑک بنے گی، یہاں ہاسپٹل بنے گا، یہاں مسجد ہوگی، یہاں اسکول ہوگا، یہاں رہائشی جو ہے وہ کالونی تعمیر کی جائے گی۔
تو جب ہمیں بطور خلیفہ اس زمین میں عمارت الارض کے لیے بھیجا گیا تو شریعت اسلامیہ کا پورا سٹرکچر اس لیے عطا کیا گیا کہ زمین کی آبادکاری تم نے اللہ کے عطا کیے ہوئے سٹرکچر کی روشنی میں کرنی. یہ ہو گیا پہلا درجہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ عمومی مقاصد. اب اس میں وہ تفصیل ہے جس کا میں نے پہلے اشارہ کیا، اور یہ بھی واجب الحفظ چیز ہے کہ جو شریعت کے من حیث المجموع مقاصد ہیں ان کو علماء نے کلیات خمس اور اصول خمس کا نام دیا کہ اگر آپ شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی حکم اٹھا کے دیکھ لیں گے، آپ پورا فتاوی عالمگیری چھان ماریں گے، آپ پوری فتاوی رضویہ کی ورق گردانی کر لیں گے، جو بھی جزئیہ آپ کے سامنے آئے گا، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، روزے سے ہو، نکاح سے ہو، طلاق سے ہو، میراث سے ہو، حضانت سے ہو، اجارے سے ہو، سلم سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، وہ ان 5 چیزوں سے باہر نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شریعت اسلامیہ ان 5 منافع اور 5 فوائد کی حفاظت کے لیے عطا فرمائی ہے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز ہے حفظ الدین، دوسری چیز ہے حفظ النفس، تیسری ہے حفظ النسل، چوتھی ہے حفظ العقل، اور 5ویں ہے حفظ المال. ان 5 کو جیسے منطق میں آپ کلی کی اقسام پڑھتے ہیں، اسی طرح مقاصدی حضرات جو ہیں ان کے ہاں ان کو کلیات خمس کہا جاتا ہے یا اصول خمسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. میں ان کو پھر دہرا رہا ہوں: حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل اور حفظ المال. اور ان سب کو اگر ہم ایک نقطے میں جمع کریں تو وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. رفع ضرر، رفع حرج، لوگوں میں باہم عدل و انصاف کا قیام اور مکلف کو ہوائے نفس کے داعیہ سے بچانا، یہ مجموعی طور پر شریعت اسلامیہ کا ہدف ہے. اس میں اب آپ جوں غور کرتے رہیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مختصر القدوری میں یا ہدایہ شریف میں آپ قصاص کا باب پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ حفظ النفس ہے. آپ جو حد سرقہ پڑھتے ہیں وہ حفظ المال ہے. آپ جو حد زنا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ حفظ النسل ہے. آپ جو شراب نوشی کی حد کے متعلق پڑھتے ہیں تو وہ حفظ العقل ہے. اسی طرح جتنے بھی چیپٹرز کو آپ کھولتے جائیں گے تو وہ ان میں سے کسی نہ کسی خانے میں اس طرح فٹ ہوتا جائے گا کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم اپنے اصولیین اور مقاصدیین کو داد تحسین پیش کر سکیں کہ کس طرح انہوں نے فقہ کی کروڑوں جزیات اور سینکڑوں نصوص قرآنیہ اور نصوص احادیث کو ان 5 خانوں کے اندر اس طرح فٹ کر دیا کہ قیامت تک آنے والے مسائل کا جواب ان 5 شکلوں میں انہوں نے ہمیں عطا فرما دیا. اس سے نیچے جب ہم آتے ہیں تو دوسرا درجہ ہے مقاصد خاصہ کا. پہلے ہے مقاصد عامہ، من حیث المجموع شریعت کا جو سٹرکچر ہے وہ کس لیے دیا گیا. نمبر 2 مقاصد خاصہ. مقاصد خاصہ کی بہترین مثال جس کتاب کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، شیخ محمد طاہر ابن عاشور کی مقاصد الشریعت الاسلامیہ، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں مقاصد خاصہ ہمیں نظر آتے ہیں. مقاصد خاصہ سے مراد یہ ہے کہ پھر مقاصدی حضرات نے ایک ایک چیپٹر کو لے کے تو اس کے مقاصد پہ تفصیلی کلام کیا کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے نکاح کا انسٹیٹیوشن کیوں قائم فرمایا، اور وراثت کا جو پورا ادارہ ہے اور وراثت کے اندر جو احکام ہیں وہ کیوں دیے گئے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کا ملکیت جو ہے وہ اس کے جو متعلقین ہیں ورثائے شرعیہ ہیں ان کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، ان کی طرف چلی جاتی ہے وہ ملکیت اور اونرشپ. تو ایسا کیوں ہے؟ اسی طرح قتل کے متعلق احکام کیوں ہیں، بیع و شراء کے متعلق، اجارہ کے متعلق اور باقی مسائل کے متعلق. تو شیخ طاہر ابن عاشور نے اپنی کتاب مقاصد الشریعت الاسلامیہ میں 6 ابواب قائم فرمائے. پہلے باب میں انہوں نے آئلی احکام کے مقاصد کو بطور خاص بیان کیا ہے کہ جو نکاح ہے اور پھر آگے اولاد کی تعلیم و تربیت ہے اور نان و نفقہ کے مسائل ہیں اور حضانت ہے اور طلاق ہے اور عدت ہے اور زہار ہے، ایلا ہے. تو یہ سارے ان کے پیش نظر ہر ایک کے پیچھے کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے. دوسرے باب میں انہوں نے جو تصرفات مالیہ ہیں
اجارہ بیوع شراء وغیرہ ان کے مقاصد، تیسرے میں جو لیبر کے متعلق احکام ہیں ان کے متعلق انہوں نے بیان کیا ہے، قضاء اور شہادت کے متعلق جو جوڈیشری ہے ہماری اور اس کے ریلیٹڈ جو احکام ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں۔ پانچویں چیپٹر میں انہوں نے تبرعات، یہ جو ہم مالی صدقات کرتے ہیں، صدقات نافلہ وغیرہ، ان کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں، اور چھٹے باب میں انہوں نے جو اسلامی سزائیں ہیں اور جرائم ہیں ان کی پوری فلسفی اور ان کے پیش نظر جو مقاصد اور اہداف ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا اور آخری درجہ جو ہے اور تیسری کیٹیگری وہ ہے مقاصد جزئیہ۔ پہلی مقاصد عامہ، اس کے بعد مقاصد خاصہ، اور تیسرے نمبر پہ مقاصد، بولیے، مقاصد جزئیہ۔ مقاصد جزئیہ میں اب اس سے بھی نیچے آ جائیں گے۔ پہلے یہ سمجھا تھا کہ پورا دین کیوں دیا گیا، پھر یہ سمجھا تھا کہ مثلا بیع کی اجازت کیوں دی گئی، اس کے پیچھے اہداف کیا ہے، پھر اس میں یہ کیوں کہا گیا کہ بیع کرتے ہوئے مبیع بھی متعین ہونا چاہیے اور ثمن بھی متعین ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ آیا پہلے مشتری نے ثمن سپرد کرنا ہے یا پہلے بائع نے مبیع کی تسلیم کرنی ہے، اس میں حکم کیا ہے اور جو حکم ہے وہ کیوں دیا گیا ہے۔ تو یہ جزئیات میں سے ایک ایک جزئی کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے اور جو ہدف اور جو ٹارگٹ ہے، اس کو ان علماء نے پیش نظر رکھا، ان کو مقاصد جزئیہ کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علماء نے کتنی گہرائی میں اور کتنے عمق میں جا کر اس فن کے اوپر کلام کیا ہے۔ مجھے اگرچہ اجازت وقت کے حوالے سے بڑی شفقت فرماتے ہوئے دے دی گئی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کے صبر کو آزمانا نہیں چاہتا۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلے 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ آئیے ذرا اگلے سفر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور وہ ہے مقاصد الشریعہ کی ریلیونس آج کے دور کے حوالے۔ چونکہ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس کے 2 حصے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے حصے کو ہم نے کچھ نہ کچھ چکھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے کہ مقاصد الشریعہ کا بنیادی کانسیپٹ، بنیادی تصور کیا ہے، یہ کس بنیاد پہ کام کرتا ہے، اس کی وسعت و جامعیت کیا ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے عہد صحابہ سے وہ کیسے آگے بڑھی۔ مقاصد الشریعہ کی تطبیق اور اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ اس کی اہمیت ایک فقیہ کے لیے بھی ہے، ایک متدین شخص کے لیے بھی ہے، اور ایک داعی کے لیے بھی۔ اور میرے سامنے اس وقت جو سعادت مند نفوس قدسیہ موجود ہیں اسٹیج کے اوپر بھی، اور آپ عظیم طلباء کی شکل میں بھی، آپ یا تو آج کے داعی اور فقیہ ہیں، یا انشاءاللہ تعالی میری دعا بھی ہے اور میرا حسن ظن بھی ہے کہ مستقبل قریب کے داعی اور فقیہ انشاءاللہ تعالی۔ تو 3 طبقات کے لیے بالخصوص اس کی مقاصد الشریعہ کی جو اہمیت ہے، اور میں یہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس زخم کا تذکرہ کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہوں کہ آج اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ جو ایک صورتحال ہر آئے دن جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دین کے نام پہ اشتعال انگیزی کا جو بازار گرم ہے، اور صاحبان جبہ و دستار اور صاحبان ممبر و محراب کی زبانیں جس طرح شعلے اگل رہی ہیں، اور جن موضوعات کو کلاس روم سے اٹھا کر چوک چوراہے کی زینت بنا دیا گیا، اور اہم ترین چیزوں کو چھوڑ کر جس طرح کے بہت جزئی چیزوں میں اور بہت تیسرے چوتھے درجے کی چیزوں میں امت کو اور امت کے پاکیزہ ذہنوں کو الجھا دیا گیا، اس سے بڑھ کر مقاصد الشریعہ کی اہمیت کو سمجھنے کا اور 3 صدیوں سے جو اسلامی نظام اقتصادیات ہے وہ تو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے نا، تو ان 3 صدیوں میں جو اس کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، ظاہر ہے کہ جو سودی نظام اقتصاد تھا یہ کس پر اس نے پریویل کیا، کس پر اس نے غلبہ پایا؟ اسلامی نظام اقتصاد۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ امت پر قرض ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ سوڈان میں اور بعض ممالک میں اس میں کام 1966-67 سے شروع ہو چکا اور اس پہ کتابیں آ رہی ہیں، لیکن محمود احمد غازی لکھتے ہیں کہ جس طرح 3 صدیاں انہوں نے اس پہ محنت کی ہے،
ہمیں بھی مسلسل اس پہ کام کر کے پورا سٹرکچر اسلامک اکنامک سسٹم کا اس طرح ڈیولپ کرنا ہوگا کہ اگر آج ہمیں ایک پورا بینکنگ سسٹم اس کی بنیاد پہ چلانا پڑے تو ہم کہیں کہ ہمیں 1 گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں چاہیے، ابھی لیجیے ہمارے پاس اس کا پورا سٹرکچر بنا ہوا موجود۔ یہ بات میں نے درمیان میں اس لیے کی کہ امت کو تو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہو اور سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ بنا کے تو ان کو وائرل کر کے تو اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہوں، یہ انہی ذہنوں کے کارنامے ہوں گے کہ جن کو احکام شریعت کی اور مقاصد شریعت کی ہوا نہیں لگی۔ اللہ کرے کہ آپ حضرات کی شکل میں ایسے بیدار مغز، ایسے مدبر، ایسے صاحب بصیرت اور دل کی آنکھوں کی روشنائی والے عالی قدر دائی، مبلغ اور فقیہ سامنے آئے کہ جو امت کے کاروان کو اس کے حقیقی راہ اعتدال کی طرف واپس لے جا سکیں۔ تو اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فقیہ کے لیے مقاصد کی اہمیت کیا ہے، متدین کے لیے مقاصد کی اہمیت کیا ہے اور دائی کے لیے مقاصد کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم فقیہ کے لیے جو اس کی اہمیت ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس میں علم مقاصد کے 4 ائمہ میں سے جو ایک امام ہے ابو اسحاق شاطبی، ان کا ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں اسے لکھ کے تو مدارس کی دیواروں پہ آویزاں کر دوں، اتنا خوبصورت جملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا المقاصد ارواح الاعمال، المقاصد ارواح الاعمال۔ وہ کہتے ہیں جس طرح انسانی جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے، اسی طرح جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں جن عملوں کا پابند بنایا ہے، ایک ان عملوں کا ظاہری جسم ہے اور ایک ان کی روح ہے، اور ان کی روح مقاصد شریعت۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو کسی بزرگ کی خدمت میں کوئی بندہ گیا تھا اور کہا تھا کہ میرا ہمسایہ 30 سال سے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور چوری بھی نہیں چھوڑ رہا، تو آپ نے فرمایا یقیناً نماز کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوگی، جس دن وہ کوتاہی دور ہو جائے گی نماز چوری چھڑا دے گی اس سے۔ اور پھر جب اس بندے نے اپنے ہمسائے کی اس کوتاہی کو دور کرنے کی طرف توجہ دلائی اور نماز میں کمال آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو 30 سال کا عادی چور تھا نماز نے اس سے چوری چھڑا دی۔ تو المقاصد ارواح الاعمال، اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں اور آپ زکوٰۃ کی اہمیت پہ، اس کی فرضیت پہ جمعے کا خطبہ دے دیں، لوگوں کو احادیث بھی سنا دیں، قرآن کریم کی وہ آیات بھی سنا دیں کہ اس مال کو بچھو کی شکل میں اور سانپوں کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا جو ڈستا رہے گا، یہ ساری چیزیں ہم بیان کر دیں، لیکن جب تک ہم انہیں یہ نہیں سمجھائیں گے کہ ادائیگی زکوٰۃ کا اس فقیر کو اتنا فائدہ نہیں جتنا اے زکوٰۃ ادا کرنے والے تجھے اس کا فائدہ ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے کہ زکوٰۃ سے تیرے مال میں برکت بھی آئے گی، تیرے مال میں پاکیزگی بھی آئے گی، تیرا مال نقصان سے بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ اکثر اوقات مال کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ زکوٰۃ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے مقاصد زکوٰۃ پہ بھی پوری بریفنگ دیں گے اور اس پہ بھی اپنے سامعین کو آگاہ کریں گے تو پھر ان کی جو ان احکام کے ساتھ ایک قلبی وارفتگی ہے اور ایک قلبی تعلق ہے، اس میں ایسا اضافہ ہوگا کہ اب وہ ان احکام شرع کو اپنے لیے ایک پابندی نہیں سمجھیں گے، اپنے اوپر ایک بوجھ نہیں سمجھیں گے، بلکہ ایسی خوش دلی کے ساتھ ان پہ عمل کریں گے کہ ان کا دل چاہے گا کہ ہم بڑھ چڑھ کر ان کے اوپر عمل پیرا ہو سکے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حجت اللہ البالغہ اور امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کی احیاء علوم الدین کا مطالعہ میں ریکمینڈ کروں گا طلباء کو کہ جو اسرار جاننا چاہتے ہیں ایک ایک چیپٹر کے، اور بطور فقیہ کے ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب زکوٰۃ پہ گفتگو کریں، آپ جب روزے پہ گفتگو کریں، آپ جب حج اور عمرہ پہ گفتگو کریں، آپ جب اپنے نمازی حضرات کو یا مقتدی حضرات کو اپنے درس فقہ میں بیع و شراء یا نکاح و طلاق کے مسائل بیان کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف جزیات پہ فوکس نہ ہو بلکہ ساتھ ان کے مقاصد کا بیان بھی ہو، تو آپ اس میں حجت اللہ البالغہ اور احیاء علوم الدین کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اس میں وہ جو واقعہ میں نے پہلے کوٹ کیا حضرت عبداللہ بن عباس کا، جس میں انہوں نے
اس بندے کو یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو اگر تو کسی کو قتل کرے گا تو مخلد فی النار ہوگا، تو اسے بھی اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایک فقیہ کے لیے مقاصد الشریعہ سے آگاہی کتنا ضروری ہے۔ لیکن میں اس پہ ایک اور دلچسپ بات کا اضافہ کروں گا، اور یہاں موجود سٹیج کی جو زینت علماء کرام ہیں یقیناً وہ بھی اور آپ حضرات بھی اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوں گے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب وسیع پیمانے پہ فتوحات ہوئیں تو اس وقت تک جو ایک روایت اور ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر، وہ یہ تھی کہ مفتوحہ زمینیں مجاہدین کو دے دی جاتی تھی، ملکیتی بنیادوں پہ تقسیم کر دی جاتی تھی۔ مثلا 1000 میل کا علاقہ فتح ہوا تو وہ مجاہدین کو بانٹ دیا گیا۔ اب جب پورے ملک فتح ہوئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شورا کا اجلاس بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ ساری زمینیں ہی دے دی گئیں اسی طرح مجاہدین کو تو اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ وہ اتنی زیادہ ہے ان کی پیمائش اور ان کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے تو جاگیرداری کا نظام پیدا ہو جائے گا، اور یہ صحابہ اکرام تو بڑے متدین حضور کی تربیت یافتہ اور مکتب نبوت سے تیار شدہ ہیں، آگے ان کی اولاد در اولاد پتہ نہیں کیا صورتحال ہو، تو ایسے لوگوں کے پاس یہ زمینیں چلی جائیں گی۔ ایک اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ اب اسلامی سلطنت اور ریاست اتنی پھیل چکی ہے کہ ہمیں بیت المال میں یتامى، مساکین، بیوگان، مستحقین کی امداد کے لیے اور ان کی ضروریات کی کفالت کے لیے جتنے ایسٹس چاہیے، جتنا سرمایہ چاہیے اور جتنے وسائل چاہیے، اگر ہم نے یہ ساری زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی تو ہم اتنی بڑی ریاست میں جو ولنریبل لوگ ہیں اور جو ایسے طبقات ہیں کہ جو اپنی ضروریات کی کفالت خود نہیں کر سکتے، ان کی ضروریات کی کفالت کہاں سے کریں؟ جب حضرت عمر فاروق نے یہ بات کی تو 4 جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت عمر کی مخالفت میں کھڑے ہوئے۔ کل 8 لوگ تھے، 4 کے ووٹ ادھر تھے، 4 کے ووٹ ادھر تھے۔ حضرت عمر فاروق کی 3 دن مسلسل اس مسئلے پہ بحث ہوتی رہی، وہ 4 صحابہ اکرام مطمئن نہیں ہوتے تھے اور اجلاس برخاست ہو جاتا۔ کئی دنوں کی گفتگو کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور آپ نے اس کے پس پردہ جو اہداف تھے جو آپ کے ذہن میں تھے وہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کو بتائے، تو پھر ان صحابہ کرام کو بھی یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ حضرت عمر کی نگاہ دوربین اور دور رس وہ مناظر دیکھ رہی ہے جن تک ہماری بصیرت ابھی تک نہیں پہنچی۔ چنانچہ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ مجاہدین کی تنخواہیں مقرر کی جائیں گی، مشاہرات مقرر کیے جائیں گے، ان کی اولادوں کو وظائف دیے جائیں گے، ان کی اولادوں کی تعلیم، تربیت، کھانے پینے کا، رہائش کا اہتمام کیا جائے گا، لیکن جہاں تک زمینوں کا تعلق ہے اور جائیدادوں کا تعلق ہے وہ ریاست کی ملکیت ہوگی اور ان سے آنے والی جو آمدنی ہے وہ مستحقین اور غرباء کا حصہ ہوگی، ان کا حق ہوگی اور ان میں تقسیم کی جائے گی۔ تو یہ ہے ایک فقیہ کے لیے مقاصد الشریعہ سے آگاہی، اور اس کو اگر ہم بالکل لیٹسٹ حالات میں منطبق کریں تو ابھی میں نے اس پہ کالم بھی لکھا کہ گزشتہ 2 ہفتے پہلے لاہور میں جو واقعہ پیش آیا کہ 3rd ایئر کے ایک طالب علم نے PUBG گیم کھیلتے ہوئے وہ گن اٹھائی اور اس نے اپنی 2 بہنوں کو اور ایک بھائی کو اور والدہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس میں جو ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے، میں تو اس کے زیادہ تفصیلات سے بھی آگاہ نہیں ہوں اور اس واقعے کے بعد ہی چند چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور ان کو سمجھا ہے، تو اب ایک مقاصدی فقیہ جو ہوگا اس سے اگر پوچھا جائے گا تو وہ ایک لمحے سے بھی پہلے مقاصد الشریعہ کو ملحوظ رکھ کے کہے گا کہ ایسی تمام گیمیں کہ جن کی وجہ سے حفظ دین، حفظ جان، حفظ نسل، حفظ عقل اور حفظ مال، ان میں سے کسی پر بھی اگر کوئی حرف آتا ہے اور کوئی بھی مقاصد شریعہ میں سے کوئی بھی مقصد مجروح ہوتا ہے تو فوراً سے بھی پہلے ریاستی سطح پہ ان چیزوں پہ پابندی لگنی چاہیے۔ یہ مقاصد الشریعہ کی عملی تطبیق ہمیں آج نظر آتی ہے۔ اسی طرح ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جن پہ غیر اخلاقی مواد ہے اور اس کی تشہیر آگے ہو رہی ہے، الحاد اور زندقہ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم
پیش کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر اس طرح کے وہ حملے کرتے ہیں اور ان کو کھلی چھوٹ اسی وطن عزیز کے اندر دی جا رہی ہے اور گزشتہ سالوں میں اس کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، تو ان کے اوپر پابندی لگا دینا، اور بلکہ بعض اوقات ایسے کام کہ جو جائز کیا بلکہ واجب کے زمرے میں آتے ہیں، وہ میں نے قواعد الاحکام فی مصالح الانام کا بطور خاص پہلے بھی ذکر کیا اور اب بھی اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ اگر کنٹرڈکشن آ جائے گی اور تعارض آ جائے گا کہ ایک طرف مصلحت ہے اور ایک طرف مفسدہ ہے، تو ان میں سے کس کو لینا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، تو یہ ایک مقاصدی ہی بتا سکتا ہے۔ مقاصد میں پوری مہارت حاصل کیے بغیر، جیسا کہ حضرت ابھی اپنی تمہیدی گفتگو میں فرما رہے تھے، جو فتویٰ دیا جائے گا وہ فتویٰ افتراق کا فتویٰ ہوگا، انتشار کا سبب ہوگا، نہ وہ دماغ کو اپیل کر سکے گا، نہ وہ مسائل کا حل دے سکے گا، بلکہ الٹا امت میں ایک نئی آگ بھڑکانے کے مترادف ہوگا۔ ایک متدین دیندار زندگی جو شخص گزارنا چاہتا ہے، دوسرے کو فتویٰ دینا تو چلے ایک بڑی ذمہ داری ہے، اپنی ذات میں متدین بننے کے لیے بھی جب تک مقاصد الشریعہ سے آگاہی نہیں ہوگی تب تک بات نہیں بنے گی۔ میں اس کی بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی بالکل عام کم خواندہ مسلمان یا تھوڑا سا پڑھا ہوا مسلمان ہے، تو وہ نماز تو بڑے خشوع و خضوع سے اس لیے پڑھتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ پہ راضی ہو جائے، لیکن وہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے اور رستے میں وہ اپنے ہمسائے کے گھر کے آگے اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ جمع کر کے ڈال دیتا ہے، یا اس کی دیوار سے ادھر پھینک دیتا ہے اس کے گھر کے اندر۔ تو اب اگر وہ مقاصد کی بات اس کو سمجھائی جائے گی تو اسے بتایا جائے گا کہ بندہ خدا، جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تو گھر سے اتنی دور چل کے مسجد میں گیا تھا کہ وہ راضی ہو جائے، اگر اس کی رضائی تیرے مقصود ہے اور تیرے پیش نظر ہے تو وہاں جس رب کو راضی کرنے کی تو نے کوشش کی سر سجدے میں رکھ کر، یہاں اپنا کوڑا کرکٹ ہمسائے کے گھر میں پھینک کر تو نے اسی پروردگار کو ناراض کیا۔ تو جب وہ مقاصد سے آگاہ ہوگا تو اسے پتا چلے گا کہ میں نے حقیقی متدین کیسے بنا۔ اور اس کی بھی میں آپ کو مثال بڑی خوبصورت حدیث نبوی سے دیتا ہوں، اور یہ بھی یقیناً آپ نے سن رکھی ہوگی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا تھا کہ وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتے، اور صوم وصال لگاتار روزے پہ روزے روزے پہ روزے روزے پہ روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں، حضور کو جب یہ پتا چلا تھا تو حضور نے باقاعدہ آدمی بھیج کے انہیں بلوایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اب یہ بھی دیکھیں نا، تدین ہی ہے نا کہ ایک آدمی راتیں جاگ رہا ہے، قائم اللیل ہے، صائم النہار ہے، ہر وقت قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن یہاں بھی مقاصد شریعت کس طرح حضور کے پیش نظر تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، فرمایا تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور حضور نے فرمایا اگر اسی طرح ساری رات جاگتا رہے گا تو بینائی جواب دے جائے گی، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، نوافل میں اتنی کثرت کرو گے تو پھر فرائض کی بجا آوری بھی بعض اوقات مشکل ہو جائے گی۔ تو حضور نے کیا فرمایا، سم و افطر، روزہ رکھ بھی اور ناغا بھی کر، اور فرمایا قم و نم، رات کو قیام بھی کر اور رات کو آرام بھی کر، اور کچھ دیر کے لیے اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دے، ان کے ساتھ بھی اپنا وقت گزار۔ تو متدین آدمی بھی صحیح معنوں میں متدین تبھی بنے گا جب وہ ارواح اعمال یعنی مقاصد سے آگاہ ہوگا۔ ایک داعی کے لیے اس کی اہمیت کس قدر ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ حضور کو فرماتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، تو اس میں اللہ تعالیٰ حضور کو علی وجہ البصیرت دین کی طرف بلانے کا جو حکم دے رہا ہے، تو وہ علی وجہ البصیرت دین کی طرف بلانا بھی تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب داعی اور منبر و محراب کا وارث یہ جانتا ہوگا کہ کس چیز کی دین کے اندر کیا ویلیو ہے، کیا درجہ بندی ہے، اور ہر چیز کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا مقاصد ہے، کیا مفاسد اس کے پیچھے پوشیدہ ہیں جو معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ باتیں بہت سی ہیں، لیکن میں اسی پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلوں گا۔ اللہ جل شانہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی نشست میں اس پہ مزید
کچھ نکات بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ آپ حضرات کو اور مجھے اس مبارک فن کے ساتھ، اس مبارک علم کے ساتھ پوری قلبی تعمق اور قلبی گہرائی سے اپنا ربط قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ اس معاملے میں اپنی خاص مدد و نصرت ہمارے شامل حال فرمائے، اور مجھ سے اگر کوئی علمی کوتاہی یا بیان کرنے میں کوئی فروگزاشت ہو گئی ہو، اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امانتوں کے امین، ہمارے مربی و محسن جانشین حضور ضیاء الامت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب زید شرفہ کا، اور جناب وائس پرنسپل صاحب زید شرفہ کا، تمام ٹیم کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ طالب علم کو اتنے اہم عنوان پر، اتنے اہم فورم پر کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع عنایت کیا۔ میں اس عزت افزائی پر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کا، الکرم فرینڈز پاکستان کا، اس کے تمام ممبران، اراکین، کارکنان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس مرکز علم و عرفان کی روشنیوں کو، اس کی چمک دمک کو دوام عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس سے پوری طرح مستفید اور مستنیر ہونے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔